सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज़ाद सियासत। मैं हूं अरीज फातिमा। आज की कुछ बड़ी अहम खबरें हैं। एक तो बानी पीटीआई से मुतल्लिक सवाल पर अमेरिका का रद्द-ए-अमल से इनकार हो गया है और ईद के बाद ये खबर आ रही है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने जा रही है, हुकूमत नहीं ऑपोजिशन। इस कॉन्फ्रेंस की क्या अहमियत होगी और क्या ज़रूरत महसूस की ऑपोजिशन ने कि उनको एक अलग से अपनी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़े और वो तमाम तर मसाइल जो हैं उस कॉन्फ्रेंस में उजागर करेंगे। इस तमाम तर को मैं लेकर जा रही हूँ। बहुत सारे और सवालात हैं हमारे जहन में मेजर जनरल जाहिद साहब के पास। बहुत शुक्रिया जाहिद साहब ज्वाइन करने का। सबसे पहले तो आज जो खबर आई वो बानी पीटीआई से मुतल्लिक कि अमेरिका ने सवाल का जवाब देने से और किसी भी तरह का रद्द-ए-अमल से इनकार किया है और तर्जुमान जो महकमा खारजा है टैमी ब्रूज, उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका किसी भी मुल्क के मामलात जो उनके अंदरूनी मामलात हैं उनमें इंटरफेयर नहीं करेगा। तो आप मुझे ये बताएं, ये जो एक स्टेटमेंट अमेरिका की जानिब से आई है, ये क्या पाकिस्तान के लिए है या बाकी तमाम के लिए भी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरीज, मेरे ख्याल में जो अमेरिकन पॉलिसी हैं वो डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ डिफरेंट अमेरिकन पॉलिसीज एनवायरनमेंट के साथ चलती हैं और अमेरिकन इंटरेस्ट के साथ चलती हैं। ठीक है। दे आर नॉट इंटरेस्टेड कि वो कौन इंडिविजुअल क्या मैटर करता है, उसकी पॉलिटिक्स हो, वो मैटर नहीं करता कि वहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन का कोई इशू है या नहीं है। इट इज़ द अमेरिकन इंटरेस्ट। और जो पाकिस्तान को, हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अमेरिकन रिलेशनशिप की आप हिस्ट्री उठा के देख लें, पूरा पास्ट देख लें। देखिए ना, अमेरिकन सबसे ज़्यादा प्राइड लेता है बीइंग अ डेमोक्रेसी के अंदर। प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेसी इज द की, आई मीन एक लीड एलिमेंट होता है उनकी पॉलिटिक्स का, उनकी एप्लीकेशन का। लेकिन पाकिस्तान के साथ जब भी उन्होंने डील किया, रशियन वॉर के वक्त ज़ियाउल हक साहब थे, फिर जब अमेरिकन इम्प्लीकेशन हुई तो यही यहाँ पे मुशर्रफ साहब थे, तो कोई डेमोक्रेसी का इनको इशू नहीं था। जब वो सऊदी अरेबिया के साथ डील करते तो वहाँ पे किंगशिप है, मिडल ईस्ट में किंगशिप्स के साथ, तो वो उनकी दोस्ती सिर्फ एक ही चीज़ के साथ है, अमेरिका की, और उसके लिए वो ऑल आउट जाते हैं और वो है अमेरिकन इंटरेस्ट। और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हम अगर पास में देखें तो वो जो सिटिंग गवर्नमेंट ऑफ द डे है उसी के साथ थ्रू आउट उन्होंने डील किया। आज तक वो किसी इंडिविजुअल के लिए या किसी उसके लिए वो अपनी पॉलिसीज़ को करते नहीं है। अभी अफगान कॉन्टेक्स्ट में हमारे उनके साथ कोलैबोरेशन के उम्मीद है, चांसेस हैं। एक एनवायरनमेंट भी बनी है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनके असला की वापसी की बात की है जो वो छोड़ के गए हैं, उन्होंने एम्बेरसमेंट उसको करार दिया। वो अपनी एम्बेरसमेंट को, और पाकिस्तान को चाहिए कि उनको बार बार इस चीज़ पे जोर भी दें कि आपकी एम्बेरसमेंट को ठीक करने का एक ही तरीका है कि अफगानिस्तान में असला वापस लें और अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी में कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि पाकिस्तान की स्टेबिलिटी अफगानिस्तान के साथ बहुत हद तक जुड़ी हुई है। एंड सेकेंडली, जो हमने अभी पिछले दिनों एक ISIL के जो एक टेररिस्ट उनके हवाले किए हैं, फ़कीरुल्लाह, तो वो प्रॉब्ली वो दैट इज़ एन अपॉर्चुनिटी कि पाकिस्तान, इसका मतलब है पाकिस्तान और अमेरिका की कोलैबोरेशन ऑलरेडी चल रही है, विच इज़ नॉट इन फ्रंट, क्योंकि सिक्योरिटी के इश्यूज ऐसे होते हैं कि वो मीडियाज़ में या सामने नहीं लाए जाते। तो वो ऑलरेडी दिस इज़ एक पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है या पाकिस्तान के जो इदारे हैं ख़ास तौर पे, उनका एक अमेरिका के साथ एक कोलैबोरेशन को, तो फिर उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो इमरान खान का सवाल हो या किसी का भी सवाल हो, वो इंटरफेयर ही नहीं करना चाहते। तो करना चाहते तो इसका कोई ना कोई जवाब ज़रूर दे देते। तो हमें और ख़ुद भी इमरान खान साहब भी हमेशा सारी ज़िंदगी अमेरिकन इंटरफेरेंस को कभी पसंद नहीं करते। मेरे ख्याल उनके लिए भी एम्बेरसमेंट ही होगी अगर अमेरिका अगर वो जिस तरह के उनको जवाब देते रहे हैं, उनको भी मौका मिल गया है शायद। देखिए, मैं यही कह रहा हूँ ना कि जो हमारे जो इनके नादान यूट्यूबर्स बाहर बैठे हुए हैं, जो एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं, जो एक नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं, वो उनके लिए ज़्यादा मुश्किलात पैदा कर रहा है एज़ कम्पेयर टू उनके लिए सहूलतें पैदा करने के। तो इनको जान छुड़वानी चाहिए PTI को अपने इन नादान सो कॉल्ड दोस्तों से जो अपनी इकॉनमी के लिए बहुत आगे चले गए। अच्छा, ईद के बाद इन्होंने फैसला किया है कि ये बुलाने जा रहे हैं तमाम ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस, और ये फैसला अपोजिशन ने किया। इससे पहले हुकूमत भी ये फैसला कर चुकी है कि जो कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास था उसके बाद हम भी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे ताकि उससे तमाम पार्टीज़ का जो नैरेटिव है वो खुलकर सामने आ सके और दहशतगर्दी से निपटा जा सके। अब अपोजिशन को क्या ज़रूरत महसूस हुई है जब ऑलरेडी हुकूमत ये अनाउंस कर चुकी है कि हम ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे? तो उसमें जाहिर है कि जो अपोजिशन जमाते हैं उनको भी दावतनामा जाएगा। वो आते हैं, वो नहीं आते, वो तो उनकी अपनी सवाबदीद है। अब ये कॉन्फ्रेंस बुलाने का आपको क्या लगता है कि क्या मकसद है? मेरा ख्याल में दोनों
انفارچونیٹلی جو رسپانسبل پالیٹکس ہے نا جی وہ پاکستان میں نہیں ہو رہی, نہ حکومت کی طرف سے ہو رہی ہے نہ اپوزیشن کی طرف سے. لیٹ اس کنفیس دس. حکومت نے ایک پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس بلایا, دس واز امپورٹنٹ, جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کو ضرور آنا چاہیے تھا, کیونکہ ان کے دیکھیں چیف منسٹر خیر ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, ان کی ریپرزینٹیشن ہے, تو یہ گیلریز کے لیے صوبائی نمائندہ کے طور پر بھی تو تھے. دیکھیں نا وار بھی تو خیبر پختونخوا میں ہے نا, وار بھی تو خیبر پختونخوا میں. کیا پی ٹی آئی جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی وار کے ساتھ انٹرسٹڈ نہیں ہے, اور حکومت بھی وہاں پہ کافی عرصے سے پاکستان تحریک انصاف کی ہے. دیکھیں اریج یہ جو کانفلکٹ ہے نا یہ پروٹریکٹڈ رہے گا انفارچونیٹلی. ہم نے اس کو بڑے لانگ ٹرم کے لیے لڑنا ہے. جنگ ختم بھی ہو جائے گی, ٹیررسٹ کو آپ مار لیں گے, ٹیررزم کو مارنے کے لیے تھوڑا سا ٹائم لگے گا آپ کو. ٹیررزم کے جو بریڈنگ گراؤنڈز ہیں ان کو آپ نے ایڈریس کرنا ہے, جہاں سے ٹیررزم پھیل رہا ہے, جہاں سے ایکسٹریمزم پھیل رہا ہے. ایکسٹریمسٹ کو ٹیررسٹ بننے میں کتنی دیر لگتی ہے. لک ایٹ بلوچستان, وہاں پہ ریڈیکلائزیشن پہ کام ہو رہا ہے, وہاں پہ سبورژن ہو رہی ہے, وہاں کی عورتیں ٹارگیٹ ہو رہی ہیں. دس از اے لانگ ڈران وار. وار صرف بندوق اور گولی اور وہ وار نہیں ہوتی, وار ہوتی ہے ذہنی وار جو بھی چل جائے. ابھی ڈیجیٹل ٹیررزم ہے آپ کے آلریڈی پاکستان کے اندر سے, انفارچونیٹلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈیجیٹل ٹیررسٹ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, خاص طور پہ پاکستان کے اندر بھی بیٹھے ہوئے ہیں, جو عوام میں اور افواج میں نفرت پیدا کر رہے ہیں اپنی پالیٹکس بھی نہیں ہے, اپنی اکنامک گینز کے لیے, اور پولیٹیشینز کو بھی خراب کر رہے ہیں, پاکستان کی پالیٹکس کو بھی خراب کر رہے ہیں, پاکستان کی سیکیورٹی کو بھی خراب کر رہے ہیں, عوام کو بھی خوار کر رہے ہیں. عوام کے ذہن میں یہ چیز ضرور ہونی چاہیے ریچ کہ جب تک افواج کے پیچھے وہ نہیں کھڑے ہوں گے ان کا اپنا تحفظ نہیں ہوگا. میں آپ کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں اور آپ مجھ سے نفرت کرنی شروع کر دیں گے تو میں کیوں آپ کی حفاظت کروں گا, یا حفاظت کرتے ہوئے 6 دفعہ سوچوں گا. تو یو ہیو ٹو سپورٹ می ٹو پروٹیکٹ یو. تو یہی عوام اور افواج کے بیچ میں ہے, تو ان لوگوں کو بہت سیریس اس کو لینا چاہیے. اب یہ پروٹیکٹڈ رہے گی, جس طرف میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. آج اپوزیشن میں ہے پاکستان تحریک انصاف, یا جو پوری اپوزیشن, یہ کل حکومت میں ہوں گے. جو آج پالیسیز بنے گی کل انہی پالیسیز کو انہوں نے آگے لے گی. کیا یہ پھر وہی ماضی والا کہ جو حکومت آتی ہے وہ ماضی کی حکومت کو برا کہنا شروع کر دیتی ہے؟ اور کلامی کی معذرت, اب چونکہ یہ نہیں جا رہے ہیں تو کل کو جب دوسری پارٹیز ہوں گی اپوزیشن کا حصہ, وہ بھی نہیں جائیں گی ان کی کانفرنسز میں. تو یہی میں کہہ رہا ہوں نا, آپ اپنی پالیٹکس دیکھیں, کچھ ہے ریڈ لائنز. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ریڈ لائن سے آگے سیاست, ریڈ لائن سے آگے, لیکن سر پی ٹی آئی والے کہتے ہیں ان کی ریڈ لائن ہی عمران خان ہے. تو پھر افسوسناک میں اس کو کہوں گا, اس کو میں افسوسناک کہوں گا, اس سے زیادہ میں کمنٹ نہیں کرنا چاہوں گا. دیکھیں پاکستان از ان دا وار, سچویشن ان پاکستان از سیریس, پیپل آف پاکستان آر دا ٹارگیٹ. اور جب اسٹیٹ جاتی ہے تو وہ یہ نہیں کہیں گے کہ جی ابھی جو پی ٹی آئی والے ہیں وہ ذرا سائڈ پہ ہو جائیں, نون لیگ والے اندر چلے جائیں, پیپلز پارٹی والے ادھر چلے جائیں. کمپارٹیشن ہو نہیں سکتی. وی آل ول گو ڈاؤن. نہ آپ کی ریاست اگر نہیں ہوگی تو آپ کی سیاست تو بالکل ہی نہیں ہوگی, چکنا چور ہو جائے گی. ابھی بھی تو عمران خان پاور میں ہے نا, عمران خان از ان پاور ان خیبر پختونخوا. آپ قرم کو اسی طرح رکھنا چاہ رہے ہیں. جو اے پی ایس کا واقعہ ہوا تھا کیا کہیں اور ہوا تھا؟ دیکھیں یہ پاکستان کی جنگ ہے. پہلے اگر آپ کا یقین پاکستان میں ہے, اگر آپ کہتے ہیں کہ جی میں پاکستانی ہوں, پاکستان میرا ملک ہے, پاکستان کی سوورینٹی, پاکستان کی انٹیگریٹی کے لیے میری ہر چیز قربان, تو پھر آپ کو پاکستان کی بات کرنی چاہیے. خیبر پختونخوا, بلوچستان, پنجاب, سندھ, یہ سب, کشمیر, گلگت بلتستان, یہ پاکستان کا حصہ ہے. اور ہمارے تمام صوبوں کو, تمام لوگوں کو, وہ لوگ جو لڑ رہے ہیں, جو سوشل ڈسرپٹیو موومنٹس کر رہے ہیں, جو بھی پاکستانی ہیں, ان کو سمجھنا چاہیے کہ پاکستان جب ان کے سر پہ یہ سایہ نہیں ہوگا تو دے ول بی ٹریٹڈ لائک دا پیپل ان پیلسٹائن, دے ول بی treated like people in Africa کے برے حالات دیکھ لیجیے. they will be treated like people in افغانستان, اگنور ہوں گے. ان کی ماؤں بہنوں کی جو آزادیاں ہیں نا, وہ پھر آپ پر جہاں پروگرام بیٹھی نہیں کر رہی ہوں گی, آپ کسی جیل میں بیٹھی ہوں گی, یا آپ اللہ نہ کرے, میں خدا نہ خواستہ, یہ وہ حالات ہیں جو پیدا ہو جائیں گے. تو آپ کیا آپ نے, اور ہماری افواج جو ہے, میں یہ نہیں کہ میں ایکس ملٹری اور میں اس پوائنٹ آف ویو سے, جب ہم جنگ لڑتے ہیں تو ہم اس پہ لکھتے نہیں ہیں کہ ہم یہ کس کے لیے لڑ رہے ہیں. ہم پاکستان, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور پاکستان, اور پاکستان کی بنیاد بھی اسی پہ ہے. اپنے خدا کے لیے, اپنے اسلام کے لیے اور اپنے پاکستان کے لیے لڑتے ہیں, اور انشاءاللہ یہ افواج لڑتی رہے گی. لیکن اب یہ جنگ پوری قوم نے لڑنی ہے. تو دس از انفارچونیٹ. اپوزیشن کی کانفرنس ہو یا گورنمنٹ کی, دونوں کو چاہیے کہ مل بیٹھے, اپنی پالیٹکس کو ذرا, اپنی جو پولیٹیکل آبجیکٹیوز ہیں یا ان کی جو پرسوٹس ہیں کریں. اپنے لیڈرز کی آپ پیار کریں, ان سے محبت کریں, ان کے لیے سب کچھ کریں, لیکن پاکستان کے اوپر کمپرومائز کر کے نہ کریں. اور بہت موقع ملیں گے آپ کو, اور بہت آپ کو پولیٹیکل پروسیسز میں جائے. اکومولیٹو مسٹیک ہیں, چیزیں ہیں, غلط بھی ہوں گی, صحیح بھی ہوں گی. جو اینیمی وداؤٹ ہے
جو آؤٹ سائڈ اینیمی ہے اس کو یونٹی کنورجنس کے ساتھ لڑیں, جو ایشوز ان سائڈ ہیں اس کو کر لیں گے ہم سالو, ان کو اس لڑائی میں نہ لے جائیں. اچھا, ہم افغانستان کی بات کر رہے تھے تو افغان مہاجرین کے حوالے سے بھی یہ کہا گیا ہے 1 اپریل ان کو لاسٹ جو ڈیڈ لائن ہے وہ دے دی گئی ہے. اب وہاں انہوں نے چھوڑنا ہے اسلام آباد اور جہاں جہاں پاکستان کے مختلف حصوں میں وہ مقیم ہے وہ چھوڑ کر چلے جائیں گے. 8 لاکھ کی فگر بتائی گئی تھی, لیکن یہ فگر وہ ہے جو ابھی ریسنٹ واقعات میں آئے ہیں. لیکن یہ 40 لاکھ کے قریب افغان مہاجرین ہیں جو پاکستان کے مختلف شہروں میں مقیم ہیں. تو یہ جو ماضی کی غلطیوں سے پاکستان اب آپ کو لگتا ہے کہ کچھ سیکھے گا؟ کیونکہ مجھے یاد ہے کہ ابھی نومبر دسمبر میں بھی ہم نے بڑا سنا تھا کہ افغان مہاجرین جو ہیں وہ جا رہے ہیں, وطن واپسی ہو رہی ہے, نہیں ہوئی تھی. ابھی بھی اسٹل بہت سارے ایسے ہیں. تو کیا اس کے بعد یہ امپلیمنٹ ہو جائے گا اس واقعے کے بعد؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے چیلنجنگ ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ 100% اس کی امپلیمنٹیشن ہو جائے گی, چیلنجنگ ہوا ہے. لیکن وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ اپنا جو آبجیکٹیوز آف دا اسٹیٹ ہیں اس پہ آپ یونٹی لائیں نا. آلریڈی ہم آوازیں سن رہے ہیں, علی امین گنڈا پور صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی میں یہ نہیں ہونے دوں گا. پھر بیچ میں اسکٹلرز ہیں, کچھ لوگ اپنا فائدہ بھی اٹھانا چاہتے ہیں, کچھ افغان اکانومی کے ساتھ اللیگل اسپیکٹرم کے ساتھ. میرے لیے بھی یہ دکھ کی گھڑی ہے کہ افغانستان کے جو لوگ ہیں ان کو ایسے, میں دیکھیں آئی واز ناٹ ہیپی جو ہماری پالیسی رہی ہے. دس واز دا ورسٹ پالیسی آف پاکستان جو اب مہاجرین کے کانٹیکس میں. آپ ایران دیکھ لیں, وہاں پہ بھی لوگ ہیں, اور بھی لوگ بہت سی مائگریشنز ہوتی ہیں, کانفلکٹ زون سے لوگ نکل کے جاتے ہیں, لیکن ان کو سسٹمیٹکلی یہاں ہم نے اوپن آرم, ہم اموشنل قوم ہے جی, ہمارے ایموشنز بس جی میرا بھائی آ گیا ہے. یہ مشکل کتنا ہوگا میجر صاحب پاکستان کے لیے, یا آسان ہوگا ان کو یہاں سے بھیجنا واپس؟ چیلنجنگ ہوگا, لیکن اگر ول ہے اور تمام لائلٹی اور سنسیریٹی کے ساتھ یہ کیے گئے تو اٹ از ناٹ ڈیفیکلٹ آلسو. آلریڈی میرا خیال میں میسج چلا گیا کہ پاکستان ہیز ٹو بی اے ہارڈ اسٹیٹ. تو ہارڈ اسٹیٹ یہی ہوتی ہے کہ وہ جو پھر فیصلے کرتی ہے اس پہ عمل کرتی ہے. اور جو پچھلے چند سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں, پچھلے چند عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں, تو آئی تھنک جو ڈیسیژنز ہو رہے ہیں وہ امپلیمنٹ بھی ہو رہے ہیں. تو اس پہ بھی امپلیمنٹ کرنے کی کوشش پوری کی جائے گی. چیلنجنگ ضرور اور اچھا ہو جائے گا پاکستان کے لیے. کیوں نہیں اچھا ہو جائے گا, ہم وار میں ہیں. آپ اریج یہ بنانا ریپبلک تھوڑی ہے. دس از ناٹ اے بنانا ریپبلک جس کا جو دل کرے گا پاکستان. انفارچونیٹ بٹ دس از ہیپننگ آل اوور. ابھی امریکہ کو دیکھ رہے ہیں, امیگرینٹس کے ایشوز ہیں. اور دیکھیں نا سر کہ افغانستان کو اتنا کس نے حق دیا ہے کہ وہ آئیں, بارڈر کراس کریں, اسلحہ لے کر آئیں, اور پاکستان کے جو شہری ہیں, معصوم شہری, ان پر گولیاں چلائیں. وہ آپ کی سینسٹیوٹیز کو ایڈریس نہیں کرنا چاہتے, وہ آپ کی سینسٹیوٹیز, وہ اپنا حق سمجھ بیٹھے ہمیں ڈسٹرب کرنا. دس از ناٹ گڈ. پاکستان کے لیے جو یہاں پہ پیدا ہوئے بچے, جو ان کے لیے ہارڈ ہوگا واپس جانا, لیکن ان کو اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کرنا پڑے گا. افغانستان کو اسٹیبلٹی کی طرف لے جانا پڑے گا, وہاں کی ڈیموکریسی کو ٹھیک کرنا پڑے گا, وہاں کے انٹرنل ایشوز کو ٹھیک کرنا پڑے گا. ورنہ افغانستان تھرو آؤٹ ایک پیڈ فیکٹر, پیڈ آرمی کے طور پہ یا پیڈ پراکسی کے طور پہ, اور کبھی بھی ایکسیپٹ نہ ہونے والی سوسائٹی جو ہے, سوسائٹی آل انکلوسیو نہیں ہوگی نا. اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ دوحہ کے ہم ایک جو آسپیکٹ ہے دوحہ ایکارڈ کا 2021 کا, کہ افغانستان کی سرزمین ہم کسی کو استعمال نہیں کرنے دیں گے. اس کے علاوہ جو باقی چیزیں ہیں, جو آل انکلوسیو گورنمنٹ بننی تھی, جو پولیٹیکل پروسیسز ہونے تھے, جو باقی چیزیں ہونی تھی, جو نیبرہڈ کو, تو اس پہ بھی تو عمل نہیں ہو رہا نا. آل انکلوسیو گورنمنٹ نہیں بنی. ویئر از افغان انٹرا ڈائلاگ جو تھا, افغان ڈائلاگ تھا, ویئر از دیٹ؟ وہ عبداللہ جس کو لیڈ کر رہے تھے, دوسری طرف سے 21 ممبرس تھے ان کے, ادھر سے افغانستان کے میرا خیال میں حقانی صاحب وہ لیڈ کر رہے تھے. تو وہ ویئر از دیٹ ڈائلاگ, کدھر ہے آل انکلوسیو؟ اور افغانستان کے اندر بھی اب بہت سٹریس ہے. تو ان لوگوں کو چاہیے کہ اپنا پیسہ, اپنا سب کچھ لے کے جو بھی افغانستان میں جائیں اس کو ریبلڈ کریں, وہاں پہ لگائیں اور سکون سے رہیں, خود سکون سے رہیں اور دوسروں کو بھی رہنے دیں. جی یہ تھی ہماری آج کی پوڈ کاسٹ. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. اپنی رائے کا کامنٹ سیکشن میں ضرور اظہار کیجیے گا. ریچ فاطمہ کو اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.